بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل دوم در واجبات نماز دوسری فصل نماز کے واجبات کے بیان میں نماز کے واجبات فی الحال اس عمر میں آپ یہی سمجھو جو آپ کو آسانی لگے کہ نماز کے اندر جو جو کام کرنے واجب ہیں اگر وہ کام رہ گئے تو نماز میں کمی ہو گئی. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے. سہو کا معنی ہوتا ہے غلطی کرنا، تو سجدہ سہو غلطی ہو جانے والا سجدہ. سہو نہیں ہوتا، سجدہ سہو لوگ اس کو سہو پڑھتے ہیں، سہو نہیں، سجدہ سہو. تو جب بھی نماز میں واجب چھوٹ جائے، یہ جملہ میں نے جو ابھی آپ کو بتا دیا ہے یہ آئندہ اگلی فصل میں آپ کو فائدہ بھی دے گا. نماز میں واجب چھوٹ جائے ایک یعنی سجدہ سہو نماز میں کن کن باتوں کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، کتنے قانون ہیں. قانون نمبر 1 یہ ہے کہ نماز میں جتنے واجبات ہیں ان واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. اب آپ کی نماز میں سجدہ سہو لازم ہوا ہے یا نہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے واجبات، تاکہ خدا نخواستہ غلطی سے کوئی واجب رہ گیا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں سجدہ سہو ادا کیا جا سکے. اتنا اہم باب ہے یہ. آج تک آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو وہاں تو سجدہ سہو کبھی امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو وہ کرتے ہیں. تنہا نمازوں میں، اکیلی نمازوں میں نہ کبھی آپ نے خود کیا ہوگا، نہ آپ کے ابو جی نے کبھی آپ نے ان کو کرتے دیکھا ہوگا، نہ امی جی کو کرتے دیکھا ہوگا. بھئی معلومات نہیں ہے نا کہ کہاں کہاں واجب ہے، چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے. لہذا آپ خود پڑھتے ہوئے اپنے اندر بھی عملی طور پر یہ علمی تبدیلی لے کر آؤ، گھروں میں جا کر بتایا کرو. اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو بتاؤ پھر کیا فائدہ ہوا آپ کے پڑھنے کا. آپ کمائیاں کرو اور گھر جا کر کچھ دو ہی نہ تو آپ کی کمائی کو گھر والے کا فائدہ کیا ہوا. کمائیاں کرو تو ان کو بھی جا کر کھلاؤ. تو ایسے ہی یہ علمی کمائیاں جب کرو تو گھروں میں جا کر بتایا کرو کہ ابو جی، امی جی، بہن جی یہ چیزیں نماز میں فرض ہیں. فرض چیزیں جو ہوتی ہیں اگر وہ کوئی ایک رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. واجب جو درجے کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی رہ جائے تو نماز ہو تو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے. مکروہ ہونے سے بچانے کے لیے پھر کیا کر لو، سجدہ سہو کر لو تاکہ مکروہ ہونا بھی ختم ہو جائے. نماز میں جو چیزیں سنت ہوتی ہیں وہ اگلی فصل میں آئیں گی. جو چیزیں سنت ہوتی ہیں اگر کوئی نہ کوئی سنت رہ جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز ہو تو جاتی ہے، سجدہ سہو کرنا بھی لازم نہیں ہوتا ہے. البتہ اس نماز کا درجہ نیچے آ جاتا ہے، یعنی ثواب کم ہو جاتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے فرض میں اور واجب میں اور سنت میں. یہ میں نے فرض اور واجب اور سنت کے رہ جانے کے نتیجے آپ کو بتائے ہیں، تعریفیں نہیں بتائی ہیں. تعریفیں انشاءاللہ تعالی اگلی کتاب میں ہم جا کر پڑھیں گے. واجبات نماز ہا ہفت است زاں کے از مصطفیٰ چنی رفت است. بعض کا ترجمہ ذرا یہ جو فقہ کی کتاب ہوتی ہے، علم الفقہ کی کتاب ہے، تو اس میں بعض کا ترجمہ کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے. مقصد حالانکہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ترجمہ کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کتاب پر محنت ذرا ڈبل ہو جاتی ہے. ہفت کہتے ہیں 7 کو، یک ایک، یک دو سے 4 5 6 ہفت. ہفت جو ہے وہ کہتے ہیں 7 کو. شش جہات 6 جہتیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، چاروں اوپر اور نیچے، کل 6 جہتیں ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دی شش جہات. یہ جو کہتے ہیں 5 تن پاک، وہ یہ ہے 5 فارسی کا لفظ ہے، 5 تن پاک. ترجمہ کرنے سے پہلے دوسرے مصرعے میں ذرا غور کر لیں.
زاں کے اصل میں ہے از آں کے کیوں کے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنی اسی طرح رفت است گیا ہے۔ اب یہ رفت است کا ترجمہ کر دیا ہے گیا ہے، لیکن مضمون یہاں گیا ہے نہیں ہے، بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ واجبات نماز کے، نماز کے بھی نہیں، نمازوں کے، حالانکہ نماز کے واجبات کافی تھا لیکن وہ جمع کا صیغہ بول دیا ہے تاکہ وہ ہاں آ جائے گا تو وزن پورا ہو جائے گا، ورنہ واجبات نماز کہنا بھی کافی ہے۔ واجبات نمازوں کے 7 ہیں۔ اچھا دیکھو لکھا ہے است، تو است تو ہے ہوتا ہے، اند جمع کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو میں نے کئی بار بتا دیا ہوا ہے کہ وہ مفرد بول کر مجازن جمع والا معنی، جمع بول کر مجازن مفرد والا معنی یہ چلتا رہتا ہے شعروں کے اندر۔ شعروں کا میں نے آپ کو ایک قانون بتا دیا ہوا ہے، نہیں بتایا تو سن لو، بتایا ہوا ہے تو دہرائی کر لو۔ یجوز فی الشعر ما لا یجوز فی غیرہ، ہے یہ عربی کا قانون۔ شعروں کے اندر وہ سب جائز ہوتا ہے جو اور کلاموں میں جائز نہیں ہوتا۔ جو نثر وغیرہ ہوتی ہے اس میں کچھ لفظوں کا آگے ہیر پھیر کرنا شعروں میں جائز ہوتا ہے، لیکن عام کلاموں کے اندر وہ جائز نہیں ہوتا۔ اردو میں اس کو یوں یاد کر سکتے ہیں، شعروں کے اندر وہ کچھ کر دینا بھی جائز ہوتا ہے جو غیر شعروں میں کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح آیا ہے۔ حاصل معنی کرنا ہے آیا ہے، لکھا کیا ہوا ہے رفت، حضور سے گیا ہے۔ تو میں اس کو اگر تھوڑا سا گھما پھرا کر رفت والا معنی کروا بھی دوں نا تو میں یوں کروا سکتا ہوں، کیونکہ اسی طرح حضور پاک تک گیا ہے، یعنی ہمارا مسئلہ حضور پاک تک گیا ہے تو ادھر سے جواب یوں ہی آیا ہے، وہ گھما پھرا کر یوں کر سکتا ہوں۔ تو بولا رفت ہے لیکن مراد آخر کر کیا ہے آیا ہے، حضور سے اسی طرح آیا ہے۔ فاتحہ ضم سورہ قرآن، در دوئی اول از فریضہ بخواں۔ فاتحہ یہ ایک واجب ہو گیا، میرے کہنے پر نشان 1 2 3 لکھ لیا، یہی آپ کو فائدہ دے گا۔ دوسرا کون سا ہے؟ ملانا سورت قرآن کا، یہ دوسرا واجب آ گیا، مسئلہ پھر میں سمجھاتا ہوں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ پہلی 2 رکعتوں میں، دوئی 2، اول پہلی، جو 4 رکعتوں والی نماز ہوتی ہے اس میں ایک ہوتی ہے پہلی 2 رکعتیں اور ایک ہوتی ہے دوسری 2 رکعتیں ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں فرضوں سے پڑھ لے، بخواں یعنی یہ مسئلہ پڑھ لے۔ تیسرا واجب کون سا ہے؟ فرض جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں سے صرف پہلی 2 میں فاتحہ شریف اور ساتھ کی صورت پڑھنا، یہ تیسرا واجب ہے۔ اچھا بچوں کتنے مسئلے آ گئے؟ فرض نمازیں کون کون سی ہیں؟ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، عصر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں۔ سنتوں کی بات نہیں ہم کر رہے فی الحال، تو جو فرض ہے نا ان کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا ایک واجب، فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملا لینا دوسرا واجب، صورت نہیں تو یا پھر کوئی سی بھی کہیں سے بھی 3 آیتیں پڑھ لینا، صورت ملا لو یعنی کوئی تلاوت اور کرنا ساتھ، یہ دوسرا واجب ہو گیا۔ اور تیسرا واجب کیا ہے کہ فرضوں میں صرف پہلی 2 کے اندر پڑھنا واجب ہے، آخری 2 میں پڑھنا واجب نہیں۔ اچھا بھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لگے ہاتھوں، اگر کوئی فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو آخر میں شاباش، اگر کوئی صورت ملانا ساتھ بھول گیا، فاتحہ تو پڑھ لی لیکن صورت ملانا بھول گیا تو آخر میں، اور پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنی تھی صورت فاتحہ بھی اور کوئی ساتھ صورت نہیں پڑھی، آخری 2 رکعتوں کے اندر ہم نے کوئی صورت ملا لی تو واجب چھوٹ گیا۔ واجب کیا تھا کہ صورت کہاں ملانی ہے؟ پہلی 2 میں، تو ہم نے ملا لی تیسری میں یا چوتھی میں تو واجب چھوٹ گیا، لہذا سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ یعنی سجدہ صاحب لازم ہونے کے بعد صرف غور سے سنو، مسئلہ بہت بھری کہ مجھے توجہ پھر ہوئی، پہلی 2 میں نہیں پڑھی، آخری 2 میں پڑھ لی، سجدہ صاحب لازم ہو گیا کیونکہ پہلی 2 کا جو واجب تھا وہ چھوٹ گیا۔ اور اگر ایک اور صورت بیان کروں،
یہی تو آپ نے وہ 4 لائنوں کے اندر یہ 4 مسئلے لکھ رہے ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ چوتھا مسئلہ بیان کروں، انہوں نے کہا کہ 7 واجب ہیں زیادہ، یہ 7 موٹے موٹے بتا رہے ہیں، بچوں کو ذرا یاد ہو جائیں، جو اہم اور مشہور ہے نا وہ بتا رہے ہیں۔ تو پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی تو واجب پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اگلی 2 رکعتوں میں غلطی سے پھر فاتحہ تو پڑھنی ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اگر ساتھ سورت ملا لی تو چونکہ واجب پورا ہو چکا ہے پہلی 2 رکعتوں میں، اب سجدہ سہو لازم نہیں۔ 4 حالتیں میں نے بتا دی آپ کو۔ لیک اندر تطوع و سنت، سورہ فاتحہ بکن ضمت، ضمت کا معنی ہے ملانا ہے، لیکن نفل میں اور سنت میں، نفلوں کا دوسرا نام ہوتا ہے تطوع، نفل کا دوسرا نام تطوع، لیکن نفلوں میں اور سنت میں سورت فاتحہ کر ملانا، لفظ کم ہے، مقصد پورا کیا ہے، میں پورا مقصد بتاتا ہوں۔ اگر تھوڑا کو تبدیلی کر لی جائے تو پھر مضمون اور کھل جائے گا۔ بکن کی با جو ہے نا، اس کو اٹھا کر سورت کے شروع میں رکھ لو، باسورہ فاتحہ کن ضمت، اب معنی بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ تھوڑی سی کانٹ چھانٹ کر لو تو معنی بالکل واضح ہو جائے گا۔ با کو ذہنی طور پر اٹھا کر کہاں رکھو، سورت کے شروع میں۔ اب ترجمہ کرو، ساتھ سورت فاتحہ کے کر ملانا، اب بالکل معنی واضح ہو گیا۔ اچھا مقصد کیا ہوا، 3 مسئلے آگے ہیں نا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو سنت نمازیں ہیں، جیسے کہ فجر کی 2 سنتیں، یہ تو ہوتی ہی 2 ہیں، تیسری چوتھی ہوتی نہیں ہے۔ ظہر کی 4 سنتیں ہو گئیں، اچھا عصر کی چلو 4 سنتیں ہو گئیں، عشاء کی 4 سنتیں ہو گئیں، اور کوئی سے بھی نفل جب 4 اکٹھے پڑھو گے تو مسئلہ کیا ہے، پہلی 2 رکعتوں میں، نفلوں کی اور سنتوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا واجب ہے، آخری 2 رکعتوں میں بھی یہی چیز ہے، سورت فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور ساتھ کوئی سورت ملانا بھی واجب ہے۔ فرضوں میں اور چیز ہے اور نفلوں میں اور سنتوں میں اور وطروں میں بھی اور چیز ہے۔ انہوں نے وطر نہیں کہا لیکن وطروں کا حال بھی یہی ہے۔ کاخرینش چوں اولی باشد، سورہ فاتحہ قرین باشد، کیونکہ آخری ان کی ہے، آخری اس کی، لیکن چونکہ 2 چیزیں یہ نا، نفل اور سنت، اس لیے میں نے کہا ان کی، کیونکہ آخری ان کی مثل اولین کے ہے، سورت فاتحہ ساتھی ہوگا۔ سورت فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، سورت فاتحہ ساتھی کر کے پڑھنی ہے، یعنی ساتھ سورت ملا کر پڑھنی ہے۔ تو مسئلہ پہلے بتا دیا ہے، الفاظ ہمارے پاس اب آئے ہیں۔ سنتوں میں اور نفل میں جو آخری 2 رکعتیں ہیں، یہ پہلی 2 رکعتوں کی طرح ہی ہیں۔ کس بات میں، وہاں بھی سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا واجب تھا، تو آخری 2 کے اندر بھی سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا واجب ہے۔ یہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے عالم بننا۔ ایک ایک مسئلہ غور سے سننا، یاد کرنا، اس کا نام ہوتا ہے عالم بننا۔ اور پھر اصل عالم یہی ہوگا کہ آپ عملی طور پر بھی ایسا ہی کرو۔ نفلوں کی 4 رکعتوں میں، سنتوں کی 4 رکعتوں میں سورت فاتحہ بھی پڑھنی ہوتی ہے اور ساتھ کوئی سورت بھی ملانی ہوتی ہے۔ در بلندی بلند باید خواند، وانچے پست است پست باید خواند۔ ایک اور واجب آ رہا ہے، یہ کل کتنواں واجب ہو جائے گا، 5واں واجب ہو جائے گا۔ بلندی میں بلند چاہیے پڑھنا، اور جو کچھ پست ہے آہستہ چاہیے پڑھنا۔ مسئلہ کیا ہوا، غور سے مسئلہ سنو، ترجمہ تو اب آپ کو آسان لگنا شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے، اور مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی۔ تو جن رکعت نمازوں میں تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے تو وہاں بلند آواز سے کرنا واجب ہے، یہ اگلا واجب۔
اور ظہر میں اور عصر میں تلاوت آہستہ آواز سے کی جاتی ہے۔ تو جن نمازوں میں تلاوت آہستہ کی جاتی ہے ان میں تلاوت آہستہ کرنا واجب ہے۔ یہ دو واجب بیان ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں اگر کسی نے تلاوت آہستہ کر دی غلطی سے، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا اس پر۔ اور کسی نے تلاوت اونچی کر دی، کہاں؟ ظہر میں اور عصر میں، تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ معنی ہے کہ دو واجب اور آ گئے ہیں۔ قاعدہ اول از وجوبات است، بعض در آخری تحیات است۔ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو۔ اول پہلی بار بیٹھنا۔ 4 اور 3 رکعتوں والی نماز میں 2 بار قعدہ ہوتا ہے، ایک قعدہ اول اور ایک قعدہ آخری۔ تو اول قعدہ واجبات سے ہے، پھر آخری قعدہ میں التحیات ہے۔ یہ 2 مزید واجب آ گئے۔ تو 2 قعدوں میں سے پہلا قعدہ یعنی پہلی بار بیٹھنا، صرف بیٹھنا، پڑھنے کی بات نہیں، جو بیٹھنا ہے یہ واجب۔ لہٰذا 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا تھا، کوئی بندہ نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا تو واجب چھوٹ گیا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا۔ دوسرے قعدے میں آ جاؤ۔ دوسرا قعدہ جو چوتھی رکعت کے بعد ہوتا ہے، اس میں بیٹھنا یہ فرض ہے اور التحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ فرق سمجھا گیا دونوں باتوں کا؟ دوسرا قعدہ جو ہوتا ہے اس میں بیٹھنا فرض ہے اور قعدہ اخیرہ فرض ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے قعدہ آخری و سجدہ خضوع، اور پیچھے وہ سبق نظر آ رہا ہے۔ قعدہ اخیرہ یہ فرض ہوتا ہے اور اس میں التحیات پڑھنا یہ درجے میں کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ نیز در وتر شد قنوت عیاں، بعض تعدیل است جملہ ارکان، بھی وتر میں ہو گئی دعائے قنوت واضح۔ اب واضح ہونے کا مطلب کون شعر پورا کیا ہوا ہے، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اچھا مجبوراً میں نے کہا ہے، جو لوگوں میں چل رہا ہے دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، ورنہ قنوت کا ترجمہ دعا ہی ہوتا ہے۔ پھر تعدیل ہے تمام ارکان کی، یہ اگلا واجب ہے، ارکان کو تعدیل سے ادا کرنا۔ تعدیل یعنی عدل سے ادا کرنا۔ عدل کا معنی میں نے آپ کو کل بتایا تھا، جس شے کا جو محل ہے وہاں رکھنا۔ کل کی بات اگر یاد ہے تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ جس شے کا جو محل ہے وہاں نہ رکھنا، کسی اور محل میں رکھنا۔ تو عدل کیا ہے؟ جس شے کا جو محل ہے وہاں رکھنا۔ تو تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان، ہر رکن کا جو محل ہے اس کو وہیں رکھنا، یہ ہے تعدیل ارکان۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تعدیل ارکان کا تعلق کہاں کہاں ہوتا ہے۔ پوری نماز میں صرف کتنا کو علاقہ ہے جس کے ساتھ تعدیل ارکان کا تعلق ہوتا ہے؟ نمبر 1، رکوع کرتے وقت کمر اتنی برابر ہو جائے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی کا پیالہ اگر اس میں رکھا جائے کمر پر تو وہ ڈھلک کر پانی گر نہ جائے۔ یوں ہوگی آپ کی کمر تو پانی کا پیالہ رکھا نہیں جائے گا، پانی گر جائے گا، یوں ہوگی تو پانی رہے گا۔ تو پہلا حصہ یہ ہے تعدیل ارکان کا۔ پھر رکوع سے جب اٹھنا ہے تو تھوڑا کو اٹھ کر تو سجدے میں چلے جانا، جی نہیں، سیدھا کھڑا ہو جانا، ریڑھ کی ہڈی کا ہر مہرہ دوسرے مہرے میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے۔ یہ ہے دوسرا تعدیل ارکان۔ میں آپ کو کروا کے بتاتا بھی ہوں اور پھر غلط کروا کر بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ تیسری چیز سجدہ میں جانا، تو تعدیل ارکان یہ ہے کہ بازو کھلے ہوئے ہوں، پیٹ پٹوں اور رانوں سے جدا ہونا چاہیے، پٹ پنڈلیوں سے جدا ہونے چاہیے، پنڈلیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے۔ یہ ہے تعدیل ارکان سجدے کا۔ اور اگر سمٹا کر پڑا، پیٹ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے پٹوں کے ساتھ، پٹ جڑے ہوئے ہیں جیسے عورتیں ملاتی ہیں، تو یہ تعدیل ارکان آپ نے سجدے کا
چھوڑ دی۔ 3 بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سجدے سے جب اٹھو گے تو تھوڑا کو اٹھ کر چلے جانا دوبارہ سجدے میں، تعدیل ارکان فوت ہو گیا ہے، بلکہ پورا سیدھا بیٹھ کر ریڑھ کی ہڈی اپنی جگہ پر چلی جائے تو پھر دوبارہ سجدے کے لیے جانا۔ یہ 4 مقامات ہیں جہاں تعدیل ارکان کا تعلق ہوتا ہے۔ ہر رکعت میں یہی 4 مقام ہے جہاں تعدیل ارکان کا تعلق ہوتا ہے۔ جس کو سمجھ آ چکے ہیں وہ کر کے بتا سکتا ہے۔ تعدیل رکن کر رکوع میں، یہاں آ جاؤ نا، یہاں رکوع میں تعدیل نہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کہاں، ادھر تعدیل کیسے ہوگی؟ یہ دیکھنا بھائی ذرا، یہ تعدیل ہو گئی ہے، اب تعدیل نہ ہو یہ کیا کیفیت بنے گی؟ یہ، یا تھوڑا سا اور اوپر، یہ تعدیل نہیں ہوئی ہے۔ اب اٹھنے کی تعدیل کیا ہے؟ یہ، اور اٹھنے کی تعدیل نہیں ہے، یہ کیا تصویر ہے؟ یہاں، یہیں سے پھر آگے سجدے میں چلے جانا، سیدھا نہ ہونا، اس سے پہلے ہی سجدے کے لیے چلے جانا۔ سجدے کی تعدیل ارکان کیا ہوگی سجدے کی؟ یہ دیکھو، یہ بازو کھلے ہوئے ہیں، پیٹ ادھر منہ کرنا، ادھر منہ کر لے، یہ بازو کھلے ہوئے ہیں، پیٹ پٹوں سے جدا ہے سجدے کی حالت میں، پٹ پنڈلیوں سے جدا ہیں اور پنڈلیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہیں، یہ سجدے کی تعدیل ہے۔ سجدے سے اٹھنے کی تعدیل کیا ہے؟ یہ، اور سجدے سے اٹھنے کی تعدیل نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اٹھ کر دوبارہ پھر جا، جیسے بچے نہیں کرتے، سجدے میں جا اور تعدیل نہ کر، یہ کیا ہے؟ ملا جسم ملا ملا رہنا، یہ تعدیل ارکان ختم ہو گیا ہے۔ تو ہر رکن کو عدل کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے تعدیل ارکان۔ تو دیکھو بالکل کھول ڈول کر میں نے آپ کو مسئلہ واضح کر دیا۔ وتروں کی تیسری رکعت میں قنوت پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا، غلطی ہو گئی، تو کیا کرنا پڑے گا؟ آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیک در عید واجب افزایت، زاں کے تکبیر عید میں بایت۔ لیکن عید میں ایک واجب بڑھ جاتا ہے، افزایت بڑھ جاتا ہے، افزایت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ تکبیر عید چاہیے ہوتی ہے۔ تو عید کی نماز آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، تو 3 بار پہلی رکعت میں اور 3 بار دوسری رکعت کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی رکعت میں 3 بار یہ واجب ہے، اور دوسری رکعت کے اندر بھی جو 3 بار یہ تکبیریں ہوتی ہیں، یہ درجے میں کیا ہے؟ واجب۔ عام نمازوں کے اندر یہ 3 تکبیریں، 3 پہلی رکعت کے اندر اور 3 دوسری کے اندر عام نمازوں میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان تکبیروں کا مقام، درجہ کیا ہے کہ یہ درجے میں فرض ہوتی ہیں کہ واجب ہوتی ہیں۔ تو کہا تو ویسے انہوں نے 7 ہی تھا، لیکن ہم نے ڈھونڈ ڈانٹ کر جو نکال لیے، اندر سے کتنے نکلے ہیں؟ 11 نکل آئے ہیں، اور بھی ہیں۔